کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال اخذ رسول اللہ بمنکبنی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب اور عابر سبیل۔ وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول اذا امسیت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، رواہ البخاری صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 471، اور ہمارا باب جو چل رہا ہے یہ اوہو میں ہمیشہ ہی گڑبڑ کر جاتی ہوں۔ چلیے وہ چھوٹی سی حدیث ہے اس لیے مس ہو گئی نا۔ حدیث نمبر 470، ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی، آپ نے اصلاح کر دی ورنہ مس ہو جانی تھی۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ یہ بہت دفعہ آپ نے یہ چھوٹی سی حدیث پڑھی سنی ہوئی ہے، تو تھوڑی سی چلیے آج اس کی تشریح کرتے ہیں کہ کس لحاظ سے اس کو دنیا کو مومن کو کا قید خانہ اور کافر کی جنت کہا گیا۔ کیا آپ کے سمجھ میں کوئی چیز آتی؟ بتائیے ذرا۔ ہاں بالکل یہی سمجھ لیجیے جو آپ نے بتایا ہے کہ، اور ہمارا یہ جو باب یہ ہے بھی دنیا سے بے رغبتی، زہد کا عنوان ہے کہ دنیا کی طرف سے ساتھ دل نہ لگایا جائے۔ اس لیے جو مومن ہوتا ہے وہ دنیا کو اپنے لیے ایک قید خانہ سمجھتا ہے کہ قیدیوں کی طرح اس کے اوپر پابندیاں ہیں۔ قیدی کے بھی نہ کوئی اپنی مرضی سے سوتا جاگتا ہے، نہ کھاتا پیتا ہے، ہاں اس کی اپنی مرضی آنے جانے پہ ہر چیز پہ پابندی ہوتی ہے۔ تو یہ مومن کا بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں کام دیے، سونا کب ہے، جاگنا کب ہے، کھانا کیا نہیں کھانا، کہاں چل کے جانا اور کہاں نہیں جانا۔ تو اسی طرح مومن جو ہے وہ ایک سمجھتا ہے کہ کیسے پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے اس نے زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اور جو کافر ہے وہ اس کے لیے تو اس کو تو پرواہ کوئی نہیں ہے نا، کہ حرام سے کا کھا رہا ہے کہ حلال کا کھا رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے تو کہاں آ رہا ہے، جہاں یہ ڈاکے ڈالنے چلا جائے یا وہ کہیں کلبز میں چلا جائے یا وہ حرام کاموں کے لیے چلا جائے، ہاں اس کو وہ پابندی میں وہ ہے ہی نہیں کوئی اس نے اپنے پر لاگو کی ہوئی۔ اور چاہے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں جو اللہ کے وسائل ہیں ان کو برباد کرے، جہاں بھی استعمال کرے۔ مومن تو کہا گیا وہ پانی بھی جو ہے وہ بھی وضو کے لیے بھی ایک لوٹے سے زیادہ استعمال نہ کرے، چاہے دریا کے پاس بیٹھا ہو۔ تو یہ دیکھیے اس لیے جو کافر ہے اس کی تو موجیں ہی موجیں ہیں، ہاں اس کے لیے تو پھر یہ دنیا جو ہے ایک جنت ہے اس کے لیے، اصل جنت وہ کہتے ہیں دیکھی جائے گی جب آگے جائیں گے۔ اور جو کافر ہیں وہ تو کافر ہیں، ہم مسلمانوں میں بھی تو دیکھیے نا وہ کافر ہی ہیں نا جو اس طرح کی باتیں کرنے والے ہیں۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ انکار کرنے والا، اللہ اور اللہ کے رسولوں کی باتوں کا انکار کرنے والے، قرآن اور کا انکار کرنے والے، اس کی احکامات کا انکار، قرآن کا تو انکار کریں یا نہ کریں اس کے احکامات کا انکار کرتے ہیں۔ اور انکار بھی زبان سے نہیں ہم کرتے، ہم عمل سے کرتے ہیں۔ زبان سے تب کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، ہاں ہاں جی ہاں تو بس اس کو نا کوئی اپنی جواب دہی کا فکر ہی کوئی نہیں ہوتا، وہ دیکھے جائے کہ جب آگے جائیں گے کون مر کے واپس آیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اب یہ اگلی حدیث ہم نے جو پڑھا تھا جس کا متن، تو اس کا بھی ترجمہ حدیث نمبر 471 کو دیکھ لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑ کر فرمایا، دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر یا راہگیر،
اب دیکھیے کندھوں کو پکڑ کر فرمایا، کندھوں سے کب کسی کو دوسرا پکڑتا ہے؟ احتیاط کی، ہاں، دوسرے کو الرٹ کرنے کے، تو جو میری بات غور سے سنو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی غور سے یہ بات سننے کو ان کو کہا، اس لیے ان کے کندھے پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کیا اور فرمایا کہ دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر یا راہگیر، کہ دنیا جو ہے یہ اسی طرح کی جیسے کہ مسافر چلا جا رہا ہے، اور مسافر جو ہوتا ہے جب وہ سفر پہ ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کم سے کم سامان ہو، کو اٹھائے نہ اس کو جانا پڑے، اور یہ سامان زیادہ ہوگا تو جگہ جگہ بیٹھے گا، سستائے گا، اور منزل اس کی دور ہو جائے گی. اس کی خواہش کیا ہوتی ہے ہر مسافر کی؟ کہ جلدی پہنچے. دیکھیے وہی بات ابھی اب کر رہے تھے کہ جہاز میں ہو، ٹرین میں ہو، کسی میں بھی ہو، ہم ٹائم دیکھتے ہیں کون سا اسٹیشن آ گیا ہے کتنا وقت رہ گیا ہے، یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یعنی ایک مسافر کی جو زندگی ہوتی ہے اس کو ہوتا ہے کہ جلدی جلدی میں اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں. تو اور ظاہر منزل اس کی کیا ہوتی ہے مسافر کی؟ کہ جو اس کا اپنا دیس ہوتا ہے، اپنا پردیس میں آپ گئے ہو، تو پردیس میں آپ گئے ہو تو آپ کی جتنا بھی وقت آپ رہے دھیان آپ کو ادھر ہی ہوتا ہے. آپ کوئی بھی گیا ہو، آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ پہلے خطوں کے ساتھ رابطے ہوتے تھے، فون پہ رابطے ہوتے تھے، اب ویڈیو کالز ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو رابطہ ہوتا ہے کہ اصل میرا یہ کب آ رہے ہیں، کتنے دنوں کے لیے آ رہے ہیں، وہ ساری باتیں. یعنی پردیسی جو ہوتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے. تو ہم بھی اس دنیا کے اندر پردیسی ہیں، ہاں، یہ ہمارا دیس ہے ہی نہیں کہ ہم دل لگا کے بیٹھ جائیں. آپ کتنی بھی اچھی جگہ پہ گئے ہوں لیکن آپ کو کھینچتی ہیں آپ کی روٹس جو ہوتی ہیں کہ ہم جائیں واپس اپنے جو اپنا جو جہاں پر ہماری آباء اجداد رہے ہیں، جہاں جو ہمارا اصل جگہ ہے. تو فرمایا کہ دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر یا راہگیر. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو کہ پتہ نہیں صبح ہونی ہے کہ نہیں، جو کام کرنا ہے ابھی کر لو، کل پہ نہ چھوڑو. دیکھیے یہ باتیں تو اپنے بعد میں ضرب المثل بن گئی ہوئی، ہاں، کہ آج کا کام کل پہ مت چھوڑو. ہاں، تو جو کرنا ہے وہ کر لو، شام کا بھی انتظار. ہاں. تو دیکھیے وہی بات ہوتی ہے. اب کوئی بھی آپ کے گھر کے کام کاج ہوں، اکثر مائیں ہوتی ہیں زیادہ پتہ نہیں صبح اٹھا جائے گا کہ نہیں، بچوں کا ناشتہ واشتہ رات کو تیار کر کے رکھ لیتے ہیں، ان کا لنچ باکس تیار کر کے، کپڑے شپڑے ان کی کہ صبح کا پتہ نہیں کبھی، ہاں، لائٹ بھی ہونی ہے کہ نہیں ہونی، ہاں، کپڑے استری کر کے. آپ بھی سب ایسا ہی کرتے ہوں گے کہ اب فروری کا مہینہ ہر جمعرات کو جانی ہے لائٹ. تو اوہو میرا خیال ہے میں نے اس کو اچھا بہرحال نہیں، وہ یہ ہے کہ رات کو ہی آپ نے تیاری کی ہوتی ہے. اچھے بچے جو ہوتے ہیں رات کو بیگ تیار کرتے ہیں، ماؤں کو بڑا غصہ آتا ہے جب صبح وہ کبھی کسی کی ایک چیز نہیں مل رہی، کاپی نہیں مل رہی، کوئی کتاب نہیں مل رہی، کوئی وہ، تو رات کو کہتے ہیں بیگ تیار کر کے رکھو اپنا. اور یہ دیکھیں جس بچے کو بچپن سے رات کو بیگ تیار کر کے رکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے، ہوم ورک کمپلیٹ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ ساری زندگی پھر وہی کچھ کرتا ہے. اور آپ اکثر دیکھیں کئی بچے ہوتے ہیں صبح اٹھ کے بتائیں گے مجھے تو یہ ہوم ورک ملا ہوا تھا، میں تو یہ کرنا تھا، میں اسکول نہیں جاؤں گا، میں اسکول نہیں جاؤں گا. سب سے بڑا ہتھیار یہی ہوتا ہے چھٹی ہو جائے، ہاں میں تو بھول گیا تھا بتانا. ہاں، تو اس لیے رات کا شام ہے نا، وہ کہا کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو کہ شام ہونی ہے کہ نہیں ہونی، جلدی جلدی کام نپٹا لیں. دیکھیے اس کا انتظار نہ کرو کہ اب شام دیکھی جائے گی، شام ہوئی. دیکھیے گاؤں میں اور ہمیشہ جب لائٹ نہیں ہوتی تھی، الیکٹریسٹی نہیں ہوتی تھی، تو لوگوں کے کام عصر کے وقت تک وہ کہتے تھے سارے کام نپٹا لیں، اندھیرا ہونے سے پہلے ہم سارے کام نپٹا لیں، انتظار نہ کرو. تو یہ موت کا بھی تو ایک اندھیرا ہی ہے نا، کہ انتظار نہ کرو کہ پھر وہ جب موت آنی ایک دم آ جانی، پتہ بھی نہیں چلا. اس لیے آپ کام اپنے پینڈنگ کرتے ہیں، وہی پتہ نہیں کس وقت بجلی چلی جائے. آپ کے بہت سے کام ہوتے ہیں آپ کے کچن کے اندر بھی اور گھر کے اندر بھی جو کہ اب اس کے محتاج ہیں. ہاں، تو اس لیے جو کام کرنا ہے وہ جلدی کر لو،
وقت پہ کر لو، تاکہ یہ نہ ہو کہ جتنا بھی اب وقت ہے کہ اپنا سرمایہ اکٹھا کر لو آخرت کے لیے۔ موت نے تو انتظار نہیں کرنا، اچانک دیکھیے گھروں سے نکلتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بم بلاسٹ ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا گھر واپس بھی آنا ہے کہ نہیں آنا۔ تو اس لیے کہا کہ اور اپنی صحت میں سے اپنی بیماری کے لیے اور زندگی میں سے موت کے لیے کچھ حاصل کر لو۔ صحت میں سے اپنی بیماری کے لیے، یعنی صحت کی حالت میں، صحت جب دیکھیے جب تندرستی ہوتی ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے انسان، بہت سے کام وہ کر لیتا ہے۔ آپ کر لیں گے، بڑا وقت پڑا ہوا ہے۔ اپنی زندگی کے بارے میں دیکھیے، خاص طور پہ یہ دیکھیے دین کے کام کے لیے بھی اکثر خواتین کا یہی جواب ہوتا ہے کہ بچوں سے فارغ ہو لیں، یہ کام سے فارغ وہ سے ہو لیں، ہاں، تو کبھی وہ فارغ نہیں ہوتی۔ ہاں جی، تو اس لیے صحت میں سے بیماری کے لیے تیاری کو، کل کو بیماری آ گئی تو پھر تو یہ کام نہیں ہو سکیں گے، کوئی پتہ تو نہیں ہوتا۔ اچانک آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ کو دیکھو فالج ہوا ہے، اللہ نہ کرے اور کچھ فلو ہی ہوا ہے، اور آپ کلاس بھی آنے، مطلب آپ وہ رہ جاتے ہیں، تیاری آپ کی رہ جاتی ہے۔ تو وہ اس لیے آپ صحت مند جب ہوں تو کہ پتہ ان کا بیماری آ جانی ہے، اس لیے اپنی صحت سے اپنا پورا فائدہ اٹھائیں۔ اور اسی طرح زندگی کی جو نعمت ہے اس سے پورا فائدہ اٹھائیں کہ یہ زندگی جو ہے دوبارہ نہیں ملنی، اس لیے جتنا بھی ٹائم ہے، اور زندگی ہے کیا، ٹائم ہی تو ہے، یہ آپ کو ٹائم پیریڈ ملا ہوا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھا ہوا ہے۔ اب آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کتنا ٹائم ہے، وہ سرپرائز ٹیسٹ ہے نا۔ اس لیے اپنی زندگی کو اویل کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اس کو مطلب جلدی سمیٹ لیں، جلدی زیادہ کیا سمیٹ لیں، نیک اعمال۔ ہمارا سارا زور ہوتا ہے دنیا کے مال سمیٹنے میں، ہاں، ہم جلدی کریں تاکہ آخرت کا سرمایہ سمیٹ لیں۔ ہاں جی، ہاں، لوئے پر لے کڑیے، لوئے جی روشنی میں، ہاں، شام پہ ہی تو پھر تو نہیں کام ہونا۔ اسی طرح زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانے، یہ کام کر لیں۔ اسی طرح بیماری سے، اب دیکھیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی بیماری کے لیے بھی رقم بھی جوڑ کے رکھی ہوتی ہے۔ میرے میاں صاحب جب بیمار ہوئے نا، اچھے بھلے ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں، تو میں پتہ چلا تھا 3 لاکھ انہوں نے بینک میں رکھے ہوئے اپنے لیے الگ بیماری کے لیے، کہ بھی کوئی پتہ نہیں کب آ جائے۔ حالانکہ اتنے کوئی دینداری والا حساب نہیں تھا ان کا، سمجھداری والی بات تھی کہ بھی ایسا وقت بچوں کو بھاگ دوڑنا پڑے، اچانک نہ وہ کوئی مسئلہ، اور پھر کئی اس سے بھی بڑھ کے کئی لگ گئے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے وہ کیا ہوا تھا کہ بھی ایسا وقت۔ ہاں جی، اب یہ بظاہر یہ الفاظ جو ہیں تھوڑے سے مشکل لگ رہے ہیں کہ اپنی صحت میں سے بیماری کے لیے اور زندگی میں سے موت کے لیے کچھ حاصل کر لو، ہاں، کہ جب تم تندرست ہو تو اس حالت میں آپ بیماری کے لیے پس انداز کرو، کیا کچھ کر سکتے ہو، اپنی انرجیز کو بھی استعمال کرو، کہاں کیا کچھ کر سکتے ہو تندرستی کی حالت میں۔ اب دیکھیں نا، وہ تو 10 باتیں بھی، ایک اور بھی ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو کہاں استعمال، ہم جوانیاں موج میلے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہاں، تو اسی طرح ہم، ہاں، یہ بھی عبادت ہے، بات سنو، بچوں کی خدمت، میاؤں کی خدمت، یہ بھی عبادت ہے۔ اور عورت کے لیے تو دیکھیں گھر کے کام کاج، کہا کہ اگر تم جھاڑو بھی پھیر رہی ہو تو اس کی آواز بھی تسبیح کی آواز ہے۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، کرتے اللہ کے ذکر سے آپ کی زبان تر ہے تو وہی آپ کی عبادت ہے، یہ کام کرنے ضروری ہے۔ اب ایکسٹرا آرڈنری ہم نے اوپر اپنے ڈال لیے ہوئے کام جو گھروں کے بھی ہیں، ورنہ نارمل کام اتنے پہلے ہوتے نہیں تھے جتنے کہ اب بن گئے ہیں۔ تو اس لیے ہاں، تو جتنی مشینیں اتنی ان کے مینٹیننس چاہیے، اتنا ہی ٹائم چاہیے۔ چلیے آگے چلیے، تو بات اب آپ کی سمجھ میں آ گئی، اور سمجھ میں تو آ گئی، بات یہ ہے کہ عمل ہم کتنا کرتے ہیں، اس کو اتنا سمجھتے ہیں، اور یہ جو چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہم نے دوسروں کو آگے اگلی نسلوں کو ٹرانسفر کرنی ہے، کہ وقت سے، یعنی اس کو ان کی زندگی میں یہ شامل کرنی ہے
جس طرح میں نے اب کہا کہ اپنے بچوں کے لیے بھی اب رات کو جس بچے نے بیگ اپنا تیار کیا ہوا ہے، جس بچے نے رات کو اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے، اس صبح کو اس کو پرابلم نہیں، نہ ماں کو نہ بچے کو. آپ نے اپنی تیاری جو جہاں بھی جانے کی ہو وقت سے پہلے ہر کام کر کے رکھو، عین وقت پہ آ کے. ہاں پھر وہ کام صحیح ہوتا بھی نہیں، افراتفری ہو جاتی. تو اس طرح موت سے پہلے بھی تیاری کر کے رکھو ہر چیز کی کہ میں نے جانا ہے تو میں کسی بھی حالت میں. ہاں جی. تو یہ جو زندگی میں سے موت کے لیے کہ زندگی کی نعمت جو ہے اس میں سے کچھ حاصل کر لو. پھر آگے ہم اور دیکھیے اس میں وہ شعر بھی میرے بھی جب انہوں نے بات کی ذہن میں آ گیا تھا کہ وہی کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. ہاں تو اصل بات یہی ہے کہ ہماری اصل منزل کیا ہے؟ جنت. اور جنت میں جانے کے لیے راستہ تو پھر دنیا میں سے گزرنا ہے نا. تو اس دنیا میں سے جب گزر رہے ہیں تو ادھر ادھر بازار میں سے چل رہے ہو، ادھر ادھر نہ دھیان کرو، اپنی منزل کی طرف رکھو کہ میں نے وہاں پہنچنا ہے. میں نے اگر میں ادھر راستے میں ادھر مصروف ہو گیا، اب دیکھیں نا کوئی طالب علم پھر وہ کوئی نہ کوئی بات ذہن میں آ جاتی ہے، کوئی پڑھنے کے لیے باہر ممالک میں کسی ملک میں گیا ہوا ہے یا کوئی اپنے بزنس کے لیے گیا ہوا ہے، تو وہ جا کے وہاں پہ تفریح گاہوں میں اور ادھر اپنا وہ دیکھتا ہی رہ جائے اور وہ کرے، تو وہ اپنا جو مقصد جس کے لیے وہ آیا ہوا ہے وہ کھو دیتا ہے. اور وہ اب کئی ایسے طالب علموں کو دیکھیے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ کئی سال پاس ہی نہیں ہوتے، چاہے وہ میڈیکل کے لیے جائیں یا آپ کسی بھی، آپ کو دیکھیں پہلے زمانے میں CA کرنے کے لیے جاتے ہوتے تو شاید ہی تک کبھی کو پاس کر کے واپس آیا ہو. اب تو 5 مرلے کی یونیورسٹیوں میں بھی CA ہو جاتا ہے اس زمانے میں. ہاں تو ہاں یہی مشکل ہوتا تھا. تو ہاں لیکن آج کل تو وہ مشکل پتہ نہیں، وہ اسٹینڈرڈز اتنے لو ہو گیا. اب میٹرک میں نہیں آپ دیکھ رہے کہ 11 میں سے 1100 نمبر لے رہے ہیں لوگ. اب کیا رہ گیا ہے؟ 1100 میں سے 1150. ہاں ہاں تو اس طرح سے یعنی دنیا میں سے اب دیکھیے ہمیں واقعی وہ بات ادھر ہو جاتی ہے. پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ کچھ نان سیریس ہو جاتے ہیں، باتیں انتہائی سیریس ہیں. ہاں جن کو ہم غور کریں گے، سیریسلی اس کو لیں گے تو پھر ہی اس کا اصل حق ادا کریں گے ہم. اچھا جی، تو اب یہ حدیث نمبر 472 ہے، 472. حضرت ابو العباس سہل بن ابن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. ہاں جی، کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اس کو کر لوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگے. میں وہ کون سا کام ہے کہ جو کروں تو اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں؟ ایسا کام جس سے اللہ بھی محبت کرے اور لوگ بھی محبت کرے. اب دیکھیے ہمارے اس مقصد کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، دعائیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا دی. اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقربنی الی حبک، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت عطا کر اور ہر اس ہستی کی محبت عطا کر جو تجھ سے محبت کرتی. اب دیکھیں جب ہم یہ الفاظ کرتے ہیں تو ہمارے تصور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تمام اولیاء کرام اور نیک بندے سب آ جاتے ہیں صحابہ کرام سے ہوتے ہوئے. ہاں کہ وہ جو تجھ سے محبت کرتے تھے، میں اگر صحابہ سے محبت کرتی ہوں، اگر میں اہل بیت سے محبت کرتی ہوں، میں اولیاء کرام سے محبت کرتی ہوں تو کس لیے؟ کہ وہ تجھ سے محبت کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور مجھے ایسا کام کرنے کی محبت عطا کر جو مجھے تیرے قریب کر دے. اب دیکھیے ایسے بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو ہماری طبیعت پہ بوجھ ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن جب اللہ سے یہ دعا کریں گے تو اللہ ان کاموں میں آسانی کر دے گا. صبح اٹھنا ہی مشکل ہے، نماز کے لیے صبح اٹھنا مشکل ہے، لیکن اگر اللہ سے دعا کرے خلوص دل کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ آسانیاں کر دے گا. تو اب یہ وہ بات تھی جو کہ کسی
صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ یا رسول مجھے بتائیے کہ میں وہ کون سا کام کروں کہ جس کی وجہ سے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور نہیں اور ہاں اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے، مجھے لوگوں کی بھی محبت عطا ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اچھا پہلے مجھے ایک اور پھر وہی دعا یاد آئے گی جو میں بھی اکثر کرتی ہوں دعا کے بعد، اللہم حببنی الیک وإلی ملائکتک وإلی انبیائک وجمیع خلقک، کہ اللہ تو مجھے اپنی محبت عطا کر، اپنے انبیاء کی محبت عطا کر، اپنے ملائکہ کی محبت عطا کر، ہاں وجمیع خلقک، اور ساری مخلوق کی محبت عطا کر۔ تو یہ دعائیں آپ دل سے، ہاں تو ان لوگوں، دیکھیے ہم تو صرف دعائیں کرتے ہیں رٹی رٹائی، کبھی ترجمہ بھی نہیں آتا ہوتا، وہ لوگ واقعی یہ چاہتے تھے، اس لیے وہ سوال کرتے تھے، اور انہوں نے سوال کیا کہ ایسا عمل جس سے آپ بھی مجھ سے محبت کریں اور لوگ بھی محبت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ اللہ کا محبت کرتا ہے جب دنیا کے دل کے اندر محبت نہیں ہوتی، یعنی ظاہر اللہ یعنی ہر چیز سے ماسوا ہو کے کسی چیز کی اور محبت، سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اللہ۔ یعنی دنیا اگر دل میں ہوگی، اب دیکھیے ہم ناری نمازیں کیا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دل میں ادھر ادھر کے کام ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ وہ کرنا ہے، وہ ویسے کر لیتی، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ بھولنا جو سلام پھیر اور بھاگے جاتے کہ فٹافٹ وہ کام کر رہا ہوں، ہاں پھر آگے ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ ہاں تو کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر تو دنیا کے کام ہے، تو اللہ تو اپنے لیے خالص چاہتا ہے نا محبت، توجہ، وہ کسی کی اس میں شرکت گوارا ہی نہیں کرتا، اور سورہ اخلاص بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے، خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے محبت۔ تو کہا کہ تم دنیا سے بے رغبتی اختیار کر دو، کہ دنیا سے کنارہ، یعنی اب دیکھیے دنیا جو ہے اس سے کنارہ کشی نہیں کرنی، کہ اب زہد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بے رغبتی یا زہد کا مطلب ہے کہ اب دنیا چھوڑ دو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی طرح، نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے یعنی جو اللہ نے دیا ہوا، مثلا جو بھی رزق دیا ہوا اس پہ قناعت کرو، کہ جو اس نے دے دیے وہی میرے لیے کافی ہے، اب مزید کی خواہش میں میں حرام کی طرف نہ جاؤں، جو میری لگی بدی تنخواہ ہے میری قابلیت کے مطابق میں اسی میں گزارا کروں۔ قناعت یہی ہوتی ہے کہ جو اللہ نے دے دیا اسی پر انسان قناعت کر جائے، اور لوگوں کی طرف دھیان نہ کرے کہ فلاں میری مدد کر دے گا، فلاں کے پاس جاؤں یا فلاں سے کوئی وسیلے تلاش کرتا پھروں تاکہ میرے وہ دنیا کے کام جو ہے اس کے لیے ہو جائے۔ تو یہ صرف اللہ پہ توکل کرے، جو اللہ نے دیا اس پہ مطمئن ہو جائیں۔ پھر وہ دعا یاد آ گئی، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنۃ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع بعطائک، کہ جو کچھ تو نے دیا اس پہ میں قناعت کروں، ہاں، اور جو تیری طرف سے میری تقدیر ہے اس پہ میں راضی ہو جاؤں، ایسا مجھے نفس مطمئن تو عطا کر۔ ہاں تو دعائیں ہم کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، ہاں اس کے مصداق نہیں بنتے، کیونکہ ہماری دعاؤں میں بھی اخلاص نہیں ہے۔ اچھا تو اب دیکھیے نا بات کیا ہے کہ جب آپ لوگوں سے مانگنے چل پڑتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ پھر وہی تمہاری ضرورتیں پوری کریں گے، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور جب آپ لوگوں سے مانگنے جاتے، کوئی آپ کو بہانے لگاتا ہے، کوئی دے دیتا ہے، کوئی کہتا ہے تھوڑا سا بھی میرے پاس اتنا ہی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی واقعی جس کی عزت نفس ہو تو اس کے لیے تو مرنے کا مقام ہوتا ہے کہ میں نے ہاتھ کیوں پھیلا، کسی سے کیوں سوال کیا۔ اور اگر آپ کی سیلف رسپیکٹ ہی نہیں ہے، آپ پھر وہ ہوتا یہی ہے نا، جب ایک دفعہ عادت پڑ جاتی ہے نا پھر وہ جھجک اس کی دور ہو جاتی ہے۔ ہاں تو اس لیے ہاتھ پھیلانے نہیں چاہیے لوگوں کے سامنے، ضرورت کوئی ہو بھی گئی تو آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا عمل کیا تھا کہ وہ اللہ سے مانگتے تھے، کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا تو اللہ سے مانگنا، اونٹ پہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے زمین پہ اس کی کوڑا جو ہے چابک گر گئی وہ بھی اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سبب پیدا کرے گا۔
کہ کوئی آ جائے تو میں وہ کوڑا پکڑا دے, اوپر سے بیٹھ کے اترنا, نیچے اترنا, دوبارہ سوار ہونا, وہ تو ہمیں تو نہیں پتا کتنا مشکل ہوتا ہے. اونٹ پہ, اونٹ کو پہ نیچے بٹھاتے ہیں, آپ نے دیکھا بھی ہوا ہے. ہاں تو سیٹ ہوئے ہیں اوپر. بعض اوقات دیکھیے نا آج کل وہ سردی ہوتی ہے تو آپ لیٹ جاتے ہیں, اور لیٹنے کے بعد اب آپ کو یاد ہے تو میں نے تو اپنے آئی ڈراپس لینے تھے, میرے ساتھ اکثر ایسا ہو جاتا ہے, تو میں نے تو بڑا مشکل لگتا ہے کہ اب اٹھوں نکلوں باہر بستر سے لینے کے لیے جاؤں. تو ہاں تو ہمارے لیے تو اتنے کہاں مشکل لگتے ہیں. تو وہ جو گھوڑے یا اونٹ سے ہوتے ہیں, اللہ سے مانگو, اور اللہ سے جب ہم مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور وہ پوری بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سوال کرنے سے بہت خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے سوال کیا. وہ کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. ہر تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ یہی پکارتے ہیں کہ ہم تو حاضر ہیں, آؤ آؤ لو, کچھ کو چاہیے کہ آپ کوئی چیز آپ نے بانٹنے کی, آپ گیٹ پہ کھڑے ہو جائیں کہ لوگوں آ جاؤ اور لے جاؤ. اب بچپن میں ہم جو آوازیں لگایا کرتے تھے, وڈی دے پیسے لے جاؤ, وڈی دی چیز لے جاؤ, اب تو وہ باقی وہ رواج ہی نہیں رہے, وہ طریقے ہی نہیں رہے. بعض دفعہ بڑا دل چاہتا ہے تو میں کام والی کو پکڑا دیتی ہوں, اور وہ بھی 100 مطلب ایک پہلے تو اب تو 1 روپیہ بھی کچھ نہیں نا, کہ چلو جی 100 روپے کی یہ گڈی لے جاؤ, جا کے اپنے محلے بچوں کو بانٹ دینا. تو پہلے تو پیسے کی بھی قدر ہوتی تھی, پیسے بانٹتے تھے, ہاں چیز بانٹتے تھے. اور اب کوئی آوازیں لگا رہا اور کوئی لینے نہ, تب کتنا دل برا ہو جاتا, پھر زیادہ ہی آ جاتے تھے, پھر سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب کیا کریں. تو وہ بھی وقت ہوتے تھے. اب دیکھیں سر, ہاں جی اللہ, ہاں جی, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی کرو تو اللہ تم سے محبت کریں گے, اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ, کہ دھیان ادھر نہ رہے کہ مجھے مل جائے. یہ وہ حسد بھی تو اسی سے آتا ہے نا, تو یا پھر میرے پاس کیوں نہیں, ہاں, اور اللہ سے شکوے کرے. سگے بہن بھائیوں میں فرق ہوتا ہے. تو کہا کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس کے سے بے نیاز ہو جاؤ, اس کی کوئی لالچ اور تمنا دل میں نہ رکھو جو لوگوں کے پاس ہے. تو یعنی لوگوں کی چیزوں میں دلچسپی لینا چھوڑ دیں کہ فلاں کے پاس کیا. آپ دیکھیں کئی ایسے مہمان آتے ہیں جو واقعی آپ کے چاہتے ہیں کہ آپ کے پورے گھر کا راؤنڈ لیں اور دیکھیں کہ کیا کیا, بلکہ الماریوں دراز کھولنے سے بھی باز نہیں آتے. اور بعضوں کے بچے تو بہت ہی ایسے ہوتے ہیں, بڑے بھی ایسے کر گزرتے, ہاں, کہ کیا کیا ہے, یہ کیا پہنتے, یہ کہاں سے لیا, یہ وہ کیا وہ نہیں. اور پھر گھر جا کے میاؤں کو روئیں گی بیٹھ کے کہ بھی اس کے پاس تو یہ کچھ ہے تو میرے پاس نہیں ہے. تو آپ دیکھیے حرام کی طرف عموماً لے کے آتی ہیں. تو اس سے یہ ہے, دوسری بات کیا ہے, اس سے لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ کہ کوئی رشتہ دار, کوئی جاننے والا, کوئی افسر جو ہمارا جس سے تعلق ہے, وہ ہماری یہ فلاں ضرورت ہے یہ پوری کر دو گے تو پھر اس سے کیا ہوگا, تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے, کیونکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون میری چیزوں اور میرے عہدے اور میرے مال کی وجہ سے میرے قریب آ رہا ہے, یا صرف میری محبت میں آ رہا ہے, مجھ سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے. اب دیکھیے ذرا لوگوں کے کوئی غریب رشتہ دار آ جائیں تو وہ سمجھتے کسی کوئی امید لے کے آیا ہے, تو پہلے ان کو ایوائڈ کرتے ہیں. ہاں, لیکن اگر کوئی غریب بھی ہو اور اپنے عمل سے ثابت کر دے کہ میں تو صرف تجھ سے محبت ہی ہے, تیرے ماں باپ سے جو مجھے تعلق داری تھی ان کی وجہ سے تجھ سے ملنے کے لیے آتا ہوں, تو پھر اس کے دل میں بھی اس کی عزت ہو جاتی ہے. وہ بھی اس کو پھر ماسی ماما کہہ کے اس کو بٹھائیں گے اور اس کو کچھ کھلائیں پلائیں گے اور اس کی خاطر کریں گے. اگر اس کو پتہ چل جائے کہ تو آتے ہی مجھ سے کوئی کام ہوگا تبھی آئے, کو بڑے کسی کو مرتبہ مل گیا, تو لوگوں سے بے رغبتی اختیار کر لو تو کیا ہو جائے گی, تو لوگوں کی تمہیں محبت مل جائے گی اور لوگ تمہاری قدر کریں گے, تم سے محبت کریں گے, سچی محبت. اور جب یہ دل میں یہ بات آ جاتی ہے تو پھر آپ کہاں خواہ دل چاہتا ہے کہ ان کو دینے کو. آپ دیکھیے آپ ملازموں کو بھی دیکھ لیجئے, وہ ملازم جو ہر وقت آپ کے پیچھے پیچھے پڑی رہتی اور ہر چیز کی طرف دھیان ہوتا ہے تو یہ بھی مل جائے تو وہ بھی مل جائے.
آپ مجھ سے تنگ پڑ جاتے ہیں، لیکن وہ جو کچھ نہیں زبان سے مانگتی ایسی بھی ہوتی ہیں، ان کو دل دینے کو بھی دل چاہتا ہے کہ آپ ان کو دیں. تو یہ دیکھیے نا، آپ کو دنیا روزمرہ زندگی سے آپ کو مثالیں مل جاتی ہیں کہ کب انسان جب لوگوں سے بے رغبت ہوتی ہے. اب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو آپ سے نہیں مانگتے ان کی ضرورتیں نہیں ہوتی، ضرورتیں ان کی بھی ہوتی ہیں. پھر ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ اقناعت دی ہوتی ہے، یا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، یہ نہیں کہنا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر اس کو دیتا ہے نا، تو آپ کے دل میں بھی اس کی محبت ہوتی ہے. تو یہ دونوں باتوں کا جواب مل گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو کیا کرو، دنیا سے بے رغبتی. تو اگر تم چاہتے ہو لوگ تم سے محبت کریں تو پھر لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ، ان کی طرف کوئی پرواہ ہی نہ کرو کہ کسی کے پاس کیا ہے اور کس طرح سے نہیں ہے. تو یہ چیز ہمیں اس حدیث میں سکھائی گئی ہے. تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لوگوں کو دنیا ملی تھی اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ میں نے، اب یہ کب کی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعمان بن بشیر نے یہ بات کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دن گزارتے ہوئے دیکھا کہ بھوک سے آپ لپٹ رہے ہوتے اور ردی کھجور بھی نہیں ملتی تھی جس سے آپ اپنے پیٹ کو بھر لیتے. اب دیکھیے یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے، فتوحات ہو رہی ہیں، مال غنیمت آ رہے ہیں، اور عام جو مسلمان ہیں ان کی جو مالی حالت ہے وہ بہت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے. اس دور میں حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ وہ بھی وقت تھا، یعنی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا وہ کیا تھا کہ بھوک سے آپ لپٹ رہے ہوتے، یعنی بھوک آپ سے آپ کے پیٹ کو چمٹی ہوتی، پیٹ میں بھوکے ہمارے بل پڑ رہے ہوتے. اور آپ دیکھیے غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھود رہے تھے تو صحابہ کرام نے کسی نے دیکھ کے پیٹ پہ دیکھا یا بتایا کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، کہ پتھر کیوں باندھتے ہیں، پتھر کا کیا مطلب ہے، دبا جاتا ہے، اس سے جو ہنگر پینگز ہوتی ہیں، بھوک کی جو لہریں اٹھتی ہیں، وہ ان کی شدت میں کمی آ جاتی ہے اور کمر سیدھی ہو جاتی ہے. دیکھتے ہم بھی کہتے ہیں نا کمر سیدھی رکھنے کو تو کچھ چاہیے نا کھانے کو، یعنی کم سے کم جو حالت ہوتی ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ کچھ تو ہو جسے کمر سیدھی رہ سکے، کہ صبح سے میں نے کچھ نہیں کھایا، مجھے کچھ نہیں ملا، کوئی مثال کے طور پر کہے، یعنی کہ پتھر کیوں باندھتے ہیں تاکہ کمر سیدھی رہے. آپ کے بازو ٹوٹ جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے تو آپ اس کو باندھتے ہیں کہ نہیں، اس کے ساتھ وہ اس کو کہتے ہیں ہاں، تو وہ کبھی سلنگ کا سہارا لیتے ہیں تو کبھی وہ پھٹیاں باندھ کے یہ جو کچھ بھی آپ کرتے تاکہ سیدھی ہو جائے بازو، آپ کی ہڈی جو ہے ایک جگہ ٹک جائے. تو اس طرح پیٹ کو سیدھا رکھنے کے لیے، کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے، پیٹ میں کچھ نہیں ہے اس کو سیدھا رکھنے کے لیے پتھر باندھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا تو 2 پتھر آپ نے باندھے ہوئے تھے. تو یہ وہ حالت تھی کہ وہ بھی آپ نے جس کا ذکر کیا کہ وہ بھی وقت تھا جب کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ یعنی پیٹ پر پھر یہ جب بھوک لگی ہوتی نا، اگر پتھر نہ بندھا ہو انسان یوں جھک جاتا ہے، اس کی کمر جھک جاتی ہے. آپ کو بھی کبھی روزے شدید حالت، اور خاص طور بچوں کی یہ حالت ہوتی ہے، بڑوں کو تو اللہ معافی دے اب اتنی سمجھ آ گئی ہوتی ہے کہ بچے بھی آپ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے پھر رہے ہوتے ہیں جب روزہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بھوکے بارے بےتاب ہو کے. تو ہاں جی اللہ کتنا مہربان ہے کہ اس سے دودھ پلانے والی ماؤں کو اس سے استثناء دے دیا ہے کہ جب ماں دودھ پلائے گی اور روزہ بھی رکھا ہوگا تو اس کی تو کمر جھکے گی. تو یعنی یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی، جو دنیا کے اور جنت کے سردار جن کے لیے سب کچھ یہ بنایا گیا، ان
یہ حالت تھی اور ان حالات میں سے وہ گزرے تھے، کن حالات میں سے وہ گزرے تھے، ان کا ذکر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ نہیں کہ اب وہ ان کو دولت کی فراوانی کی تو بھول گئے سب اپنے بھی زمانے اور خود بھی وہی کچھ نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بھی دیکھیے، وہ جب کسی کوئی آیا تھا اس نے کہا تھا کہ آپ اس کا تکیہ، بازو کا تکیہ بنا کے تو لیٹے ہوئے تھے اور چٹائی کے پورے نشان جسم کے اوپر پڑے ہوئے تھے، حالانکہ امیر المومنین تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، کوئی ہاں سے آیا تھا۔ ہاں جی۔ تو اب دیکھیے، ہاں، تو اس سے ہمیں کیا ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم بھی اتنا کھائیں جتنا کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ضروری ہے، اور وہ اتنا دیکھیں اچھا بھی اللہ نے دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف ہی دیکھیں تو وہ تو یہ ہے نا کہ کچھ بھی نہیں جب ہوتا تھا، تو جب کچھ بھی ہوتا تھا تو وہ کیا ہوتا تھا، اس سے بھی انسان کو جینے کی پورا وہ یعنی ہمت مل جاتی ہے۔ اب دیکھیے نا، ہم لوگ ہر طرح طرح کی نعمتیں، بیلنس ڈائٹ، اب یہ کھائیں تو بریک فاسٹ میں یہ، تو ان بٹوین یہ، اور غریبوں کے بچے ساری روٹیاں کھاتے پھرتے اور سب جو مل گیا وہ کھا لیا۔ ہاں، خالی بھی روٹی ہوگی تو وہ کھا لی ہوگی، اور گندم میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہوئی اناج کے اندر، کچھ بھی نہ ہو تو وہ کافی ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے نا۔ اب ان کو بیلنس ڈائٹ کا کیا پتا، جب مل گئی جو مل گئی، اور ہر وقت وہ کھانے کو بھی تیار ہوتے ہیں جو بھی مل جائے۔ ہاں، تو اور اپنے بچوں کو دیکھیں تو کیسے کیسے نخرے ہو رہے ہوتے ہیں یہاں پہ۔ ہاں جی، تو اس سے ہم نے سیکھا کہ اتنا کھائیں جتنا کہ ہمارے زندگی کے لیے ہمارے ضروری ہے۔ وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے، 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے جب مومن کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کھانے میں برکت دے دیتا ہے، اور اس کو تما نہیں ہوتی کہ میں نے ہی سارا کچھ کھانا۔ اب دیکھو یہ ہمارا کافرانہ رویہ ہوتا ہے نا جب ہم دعوتوں اور شادیوں میں ٹوٹ پڑتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے لیے رہنا کہ نہیں رہنا، آج ہی کھا لوں جتنا کھانا ہے۔ ہاں، تو ہاں، اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوں گے، کچھ ہوش نہیں ہوتا کہ میرے ارد گرد کون کھڑا ہے کہ سارے مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں بوٹیاں ڈھونڈ رہی ہوں۔ حالانکہ ہمیں دیکھیے یہ بتایا گیا ہوا ہے کہ جو سامنے ہو نا وہ تمہارا مقدر وہی ہے۔ آپ دسترخوان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم ہمیں سکھائی ہوئی ہے کہ وہ تو اکٹھا ہی کھاتے تھے نا، ایک ہی، اس میں بھی برکت ہوتی ہے، بیماریوں سے مدافعت ہوتی ہے جب آپ ایک ڈش میں کھاتے ہیں سارے، اور برتن بھی کم دھونے والے ہوتے ہیں۔ ہاں، تو عربوں میں بھی ایسا ہی ہے، یہ پٹھانوں میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو اس کو بھی ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے کہ سامنے جو ہے تمہارے، سمجھو تمہارا مقدر یہی، وہی لے لو۔ اب یہ نہیں کہ شور کو جس کے آگے وہ چیز پڑی اس کو تم چھوڑو اور پہلے سب سے جا کے خود وہ کر لو، اور یہی لوگ کرتے ہیں شادیوں میں بھی، اپنی پلیٹیں بھر لیں گے، کسی اور کے لیے بچے یا نہ بچے۔ تو ایک تو کھانے کا دیکھیں، یہ دیکھیں اس میں اپنا ہمیں کیا تعلیم مل رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو کہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ وہ کون ہے؟ بد مزاج شخص، نمبر 2 متکبر شخص، اور نمبر 3 موٹا شخص۔ موٹے پیٹ جن کے موٹے، مطلب موٹے سے مراد جن کے پیٹ توندیں دیکھیے اب مولویوں کی آج کل، ہاں، اور پولیس والوں کی دیکھیے پیٹی پوری نہیں آ رہی ہوتی اوپر ان کی۔ ہاں، اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے، اب تو سٹیپس بنا دیے ہوئے۔ جب ہم لوگ گئے تھے اس 70s میں تب تو کوئی کچھ نہیں تھا، وہ تو وہ پہاڑ ہی تھا جس کے اوپر چڑھنا اور جھاڑیاں اور یہ چڑھتے کرتے اوپر پہنچے تھے الحمدللہ۔ اچھا جی، تو یہ اب یاد رکھیے کہ وہ جو کھا کھا کے جنہوں نے توندیں بڑھائی ہوتی ہیں یہ ان کے لیے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، یعنی یہ بھی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے۔ اور اکثر آپ دیکھیں، اللہ معافی دے، کسی موت کی اطلاع ملے تو پتہ چلتا ہے فلاں کی شادی پہ رات کو گیا تھا، لیٹ آیا تھا، کھانا کھایا تھا، رات کو اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، صبح اٹھا ہی نہیں، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی اس چیزوں سے، یہاں سے نہیں سیکھیں گے تو کہاں سے سیکھیں گے؟
اگر ان چیزوں کو اپنی عمل میں نہیں لے کے آئے تو پھر کیا کیا ہم نے؟ کیسے مسلمان ہیں اور کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلانے کے ہم حقدار بنیں گے؟ اچھا، حدیث نمبر 474. اچھا نہیں، یہ پوری نہیں کی. اور یعنی ایک تو آپ کے پیٹ کی بھی وہ حالت ہوتی تھی اور ردی کھجور بھی نہیں ملتی تھی، ناقص کھجور، کہ وہی مل جب دیکھ انسان کے پاس کچھ نہیں نہ ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ہاں کوئی بھی چیز اچھی لگے یا نہ لگے، یہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے مردار تک کھانے کی اجازت دی گئی ہے کہ نہیں؟ اسی وجہ سے کہ یہ پیٹ کی آگ بڑی بری ہوتی. تو وہ دیکھیے کس گزارا کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے لیے بھی کوئی یعنی ردی کھجور بھی جو ہے، ناقص کھجور جو ہے وہ بھی میسر نہیں ہوتی تھی. اور بعض اوقات میں ملتا ہے کہ آپ بدبودار چربی جانوروں کی جو ہوتی ہے، مطلب جو ہو گئی باسی ہو گئی ہوتی ہے، بولے بعض اوقات وہ بھی استعمال کرنے پہ مجبور ہو جاتے تھے. غزوہ تبوک پہ کیا اونٹوں کی آلائشیں استعمال نہیں کی انہوں نے، اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی، اور کیا اپنی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کیا استعمال کر رہے ہیں. اور پیٹ کی آگ بھی کیا، سفر بھی تو طے کرنا ہے، ہم تو صبر نہیں کر سکتے ان چیزوں کا. اور اس لیے ہم پر کتنا شکر واجب ہوتا ہے. اس لیے کسی بزرگ نے کہا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو آپ کے ایک لقمے کے اوپر 2 شکر واجب ہوتے ہیں، کہ آپ یعنی کھانے کا بھی جب آپ اس کو لے کے جائیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی دعا سکھائی. وہ کیا، جب کھانا کھاؤ تو کیا کرو، الحمدللہ تعمنی نہیں الحمدللہ تمنا و سقانا و سوغہ و جعل لہ مخرجا، کہ اللہ جس نے کھلایا پلایا، اس کو نگلوایا، سوالو کروایا اور پھر نگلوایا سارا. یہ کبھی سوچا ہم نے کتنی بڑی نعمتیں ہیں؟ اور وہی بات ہے کہ میرے میاں صاحب کو آخر میں پرابلم یہ تھی کہ سوالو نہیں کر سکتے تھے وہ کوئی چیز، تو پیٹ پھر ٹیوب لگانی پڑی پیٹ کے اندر. تو پھر نکلنے کا جو مسئلہ سب کو کانسٹیپیشن والا دیکھ لیجئے کس قدر وہ بھی پرابلم ہوتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہوئی، اور ہم ان کی ناشکری کرتے ہیں کہ اگر ایسے نارمل ہماری زندگی گزر رہی ہو تو. تو ابھی اگلی جو حدیث ہے 474، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں وفات پائی کہ میرے گھر میں کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کو کوئی جاندار کھائے. عائشہ صدیقہ کے کمرے میں تھے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں پر آج بھی ہیں. تو جس زوجہ کے گھر میں ہوتے تھے وہاں جو کچھ ملتا تھا وہی انہوں نے کھانا پینا ہوتا تھا. تو کہتی کہ اس وقت آخری وقت پہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے کوئی جاندار کھا سکے سوائے ان تھوڑے سے جو کے جو تاک میں رکھے ہوئے تھے. ہمارے گھر میں کھانے پینے کی چیز سوائے ان جو کے چند جو رکھے ہوئے تھے، وہ کتنے تھے، وہ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی سارے گھر میں. اور ہم اپنے گھروں میں دیکھیے کیا کیا کچھ نہیں ہوتا. اور وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے رخصت ہو گئے اور میں ایک مدت دراز تک اسی میں سے انہی جوؤں میں سے نکال کے ان کو کھاتی رہی. پھر ایک وقت آیا کچھ دنوں کے بعد کہ میں نے ان کو ناپا، یعنی دیکھا، دیکھنے کے لیے کہ کتنے رہ گئے ہیں. ناپنے سے مراد ہے کہ دیکھوں کتنے رہ گئے ہیں. تاک میں رکھے ہوئے تھے، تاک اونچے ہوتے ہوں گے کیڑے مکوڑوں سے، چوہوں سے، یہ جس طرح بھی پہلے زمانے میں لوگ تو ہوتے تھے، کوئی فریج الماریاں وہ تو نہیں نہ ہوتی تھی کچھ بھی. تو ان کے پاس کیا تھا، اگر کسی کے پاس اچھے وہ نعمت کا جو ڈولیاں ہوتی تھی وہ بھی نہیں ہوتی تھی. تو وہ کہتی پھر میں نے دیواروں کے اندر تاج کے ہر چیز کے لیے تاکچے ہی بنائے ہوتے تھے. تو اس میں نے ناپا، دیکھا کہ دیکھوں کتنے رہ گئے، تو وہ ختم ہو گئے، یعنی وہ ختم ہو چکے ہوئے تھے، مطلب وہی میں صرف کھاتی. اب امیجن کریں ہم ایک سے دوسرے ٹائم پہ وہ کہتے ہیں لو صبح والا سالن کھا لوں، اور جو، اور وہ بھی کئی دنوں کے، اور اسی سے ان کی دیکھیے وہ پھر گزران تھی. یعنی کوئی فروٹ نہیں ہے، کوئی ان کو اور کچھ، کوئی سویٹ ڈش نہیں ہے، نتھنگ، کچھ بھی نہیں. اور دیکھیے پھر تردد
کم گھر کے کاموں کے لیے کرنا نا. پھر آٹا بھی تبھی تو یہ تو جو ہے یا گندم تو ہوتی ہی نہیں تھی, گندم کا آٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کھایا تھا, ہاں. تو اس کو پیسنا, پھر پیس کے گوندنا, موٹا موٹا آٹا کا بھی وہ ہوتا تھا, چکی کا پسا ہوا گوندا میں, پھر پکانا, پھر ہاں لکڑیوں کا انتظام. ٹائم کتنا چاہیے ہوتا ہے ہر چیز کے لیے, اور ہمارے کھانوں کے لیے کتنا ٹائم. اب تو ہمارے لیے بھی آسانی ہے کہ گیس کے چولہے ہیں, جب لکڑیاں جلتی تھیں اور کوئلوں کا اور یہ سارا سلسلہ تھا تو کتنا مشکل ہوتا تھا. کھانا گرم کر کے کون کھاتا تھا, یا پھر اتنا کوئلہ رکھ چھوڑنا. ہاں ہر وقت کھانا ٹائم پہ کھایا, کھا کے نکل 2 ٹائم کھانا ہے. ہاں ابھی ان کی ہمارے ہم دیکھ لو, ہمارے کام والوں کے بھی ابھی تک وہ شام کو ہی پکاتی ہیں, اور وہی چلتی رہتی سارا دن. کام پہ بھی آ جائیں گی, سالن پڑا ہوا یا روٹی پڑی, اور کوئی نہیں روٹیاں پکا کے رکھائیں گی. ہاں تو اب اس سے کیا, اب مزید آپ کو بتاتے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دنیا سے آپ یہ تشریف لے گئے تو اس وقت آپ کے گھر کی کیا حالات تھی کہ, اور یعنی یہ حالات تھے کہ کھانے پینے کا جو کیفیت بتائی جا رہی. حالانکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت تک فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہوا تھا, مال غنیمت آنا شروع ہو گیا ہوا تھا. تبھی تو بیویوں نے ریکویسٹ کی تھی, وہ جو سورہ احزاب میں آپ پڑھتے کہ ہمارے نانفے میں سارے لوگوں کی, ان کے غلام اور لونڈیاں آ گئی ہیں, ان کو لوگوں کو حالات پھر کہ ہمارے لیے بھی کچھ اضافہ کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناراض ہوئے تھے, اور پھر قرآن میں کہہ دیا کہ اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زینت, یہ کھانا پینا دنیا کی زینت ہے, تو آؤ میرے گھر میں, یہ نہیں تمہیں ملنی, تو پھر میں تمہیں رخصت کرتا ہوں, جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر میں جاؤ, میرے پاس نہیں تو میں کچھ دے دلا کے میں رخصت کروں, لینا جو مجھ سے لو جو بنتا ہے اور جاؤ. تو پھر ساری سیدھی ہو گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی حالت میں. اب دیکھیے عائشہ صدیقہ ہے, ہاں جی. تو جہاد کے لیے اور کچھ ہو نہ ہو, بعضوں نے کہا کہ تلواریں وہ تھی اتنی تھیں, بعض کہتے ہیں کہ صرف ان کا ایک نیزہ اور ایک تلوار تھی. ابھی اگلی حدیث میں بھی کچھ اس طرح سے آ رہا ہے. ہاں جی, وہ تو کہتے تو سونے کے بن جاتے احد پہاڑ. ہاں جی, اب یہ تھوڑی سی حدیث اب اسی سے ملتی جلتی حدیث نمبر 475 ہے, یہ پڑھ لیتے ہیں. حضرت عمر بن حارث رضی اللہ عنہما ام المومنین جویریہ بنت حارث کے بھائی روایت کرتے ہیں. یہ عمر بن حارث کون تھے؟ حضرت جویریہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترم تھی, ان کے بھائی تھے. اب وہ بھائی بھی مسلمان ہو گئے ہوئے تھے. یہ آپ کو یاد ہے کچھ حضرت جب آپ نے امہات المومنین کے بارے میں پڑھا تھا کہ حضرت جویریہ جو تھی یہ کون تھی؟ تھوڑا سا مجھے ہنٹ دیجیے ذرا, سوچ کے بولیا کرے. ہاں یہ مجھے بتائیں کسی کو اگر یاد ہے کہ جویریہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی تھی؟ نہیں, یہ آپ یاد کریں وہی جب واقعہ افک ہوا تھا, اس سے پہلے غزوہ بن المستلق ہوا تھا. یہ ان کا یہ قبیلہ بن المستلق سے تعلق رکھتے تھے. ان کے قبیلے کے ساتھ جھڑپیں چھوٹی موٹی تو ہوتی ہی رہتی تھی نا. ہاں تو پھر ہاں جی تو پھر وہ سارا قبیلہ جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فتح حاصل کی, تو ظاہر ہے وہ پورے کا پورا قبیلہ جو تھا مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا لونڈیوں غلام کی حیثیت سے. حضرت جویریہ بھی انہیں میں شامل تھی, یہ بھی جو سردار تھا اس کی بیٹی تھی, اور ادھر یہ ان کا بھائی ہے نا, اسی کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. تو جب حضرت جویریہ جو تھیں, اب ذرا تصور کریں کہ وہ سرداروں کی بیٹیاں اور وہ ہوتی تھی, لیکن جب لونڈیاں بن گئی تو لونڈیاں کسی کے بھی حصے اب آ جائے. تو یعنی یہ حضرت جویریہ کو بھی کسی اور صحابی کو دیا تھا. تو یہ دیکھ حضرت صفیہ کی طرح انہوں نے بھی یہ پسند کیا تھا کہ سردار آپ کا مجھے اپنی زوجیت میں لے. تو وہاں پہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجیت میں لے لیا. اور یہ تقریباً 100 لوگ تھے ان کے قبیلے کے, جو کہ پھر سارے صحابوں
کے درمیان تقسیم کر دیے گئے۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کی خاتون سے نکاح کر لیا ہے تو پھر انہوں نے بھی سارے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا، 100 کے 100 لوگوں کو، سب نے یہ سوچا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہو گئے، یہ تو ان کو سسرال والے ہو گئے۔ ہاں تو ان سب کو انہوں نے آزاد کر دیا کہ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رشتہ داری ہو گئی ہے، تو اب ان کو غلام کی حیثیت سے تو میں یعنی رکھنا مناسب نہیں ہے۔ تو اب یہ تھوڑا سا چلیے ساتھ ذکر ہو جاتا ہے، اب یاد رکھیے گا۔ تو کبھی کبھی پڑھ لیا کریں صحابیات مبشرات کتاب جو آپ کو پڑھائی گئی ہوئی ہے، اور تجلیات نبوت، اس میں بھی اس طرح کچھ نہ کچھ لکھتی بھی تھیں، تو وہ کم از کم پڑھنے کا فائدہ یہی ہے کہ، اور اسی طرح یہ نہیں کہ میں کہتی کہ مجھے سب کچھ یاد ہے، یاد مجھے بھی نہیں ہے، بس ادھر ادھر سے دیکھتے رہتے ہیں تو پھر یاد دہانی ہوتی رہتی ہے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے ہم نے کون سا پڑھ کے امتحان دے دینا تو اس سے پھر یاد ہو جاتا ہے۔ اب یہ لوگ جو ٹیسٹ دیتے ہیں ان کو ذرا پکا ہو جاتا ہے، تو باقیوں کا پھر ایسا ہی صاحب ہوتا ہے۔ اچھا تو اب یہ وہ حضرت عمر بن حارث یعنی حضرت جویریہ کے جو بھائی تھے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت گھنٹہ ہو گیا لو نہیں کہ ہنا آپ، تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کون کہتے ہیں حضرت جویریہ کے بھائی، کہ اپنی وفات کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا اور نہ دینار اور نہ کوئی غلام لونڈی اور نہ کوئی اور چیز۔ آپ نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے جب آپ کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو آپ کے پاس جو لونڈیاں غلام تھے آپ نے آزاد کر دیے ہوئے تھے، پہلے ہی آزاد کر دیے تھے، نہیں آپ ہلکے ہو گئے تھے۔ ہم کرتے ہیں ایسا نہیں، واقعی اگر دے خود بہت مجھے لگتا ہے آٹومیٹکلی انسان کے اندر وہ رغبت، وہ چاہت رہتی نہیں، اس میں آپ کو ہوں کہ نئے نئے کپڑے بنانے کی، وہ کرنے کی، وہ چیزیں کہ جیولری ہو، بلکہ ہوتا ہے کہ ہلکا کریں ان کو، اور یعنی پہلے ہی ڈالیں، پہلے جو ہیں چیزیں وہ ان کو استعمال کریں۔ جیولری ہے تو چلو کوئی اللہ کی راہ میں دے دیں، یا پھر جو کچھ بھی ہے اس کو ہم نے کیا کرنا، بچوں کے پاس بتھیرا کچھ، ان کے لیے کس لیے چھوڑنا ہے، یہ چھوڑیں تو اتنا کہ چلو جو اپنے بھی کام آ جائے اور ان کے بھی، مطلب یہ خود ہی سوچ ہو جاتی ہے۔ میں واقعی اتنے بڑوں گھروں والی ہوتی تھی، میں اپنی ماں اور ساس کو دیکھوں تو میری ساس بھی بیچاری ایک بکسہ ہوتا تھا، پہلے تو ایسے ہی کبھی باری باری بیٹوں کے پاس جاتی تھی، پھر فائنلی میں ہی اپنے پاس پکی لے آئی تھی ان کو، تو وہی رہ گیا۔ اور امی نے کیا کرتی ہوتی، انہوں نے وہ جو تھے نا چیزیں رکھی ہوئی سنبھال کے یہ اس طرح، وہ مجھے پکڑاتی جاتی ہوتی تھی، اے کچھ کر لئی ہے بھی کچھ، اے بھی کسی کو دے دویں، اے بھی کچھ کر، مطلب اس طرح سے ان کی یہ ہوتی تھی۔ اب ہوش و حواس میں تھی لیکن وہ اپنی طرف سے اپنے بوجھ اتار کے مجھے دیتی جاتی ہوتی تھی۔ ہاں اور کہنا اسی طرح میں یاد کر کے انہوں نے خام خائی، حالانکہ ہمیشہ سے قربانیاں کروے نہیں، یہ تو مسلمات میں میرے والوں اینے بکرے یہ ایسا، یہ وہ قربانی بھی کروا دو، وہ پتہ نہیں میرے روزے کو نہ رہ گئے ہیں، اس کا یہ اتنے فدیے بھی دے دو، یعنی فدیے کے دے دینے، اسی طرح کوئی زکوٰۃ نہ میری رہ گئی ہو۔ دیکھیں یہ بھی اللہ کی کتنی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ زندگی دے، بڑھاپا دے، سوچ صحیح ہو، اور پتہ آخرت کی تیاری میں یہ چیزیں شامل پھر ہو جاتی ہیں کہ اپنی صحیح حالت میں بھی انسان صحت میں بھی کرے، اور پھر جب یہ وقت ہے دنیا سے بے رغبتی جس کو ہو، لیکن بعض بڈھے ہوتے ہیں ان کو تو بڑی دنیا کی اور لالچ ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں میری اولاد ہے، میرا کچھ علم بھی کروانا ہے کہ نہیں کروانا، میں خود ہی کر جاؤں، ایسے بھی ہمیں ملتے ہیں۔ ہاں تو آپ صلی اللہ، ہاں اللہ معافی دیں۔ اس لیے دیکھیں ہم نے حدیث بھی پیچھے پڑھی کہ اپنے بچوں کو محتاج نہ چھوڑ کے جو نہ تو خود ہی سارا دے کر جو اللہ کی راہ میں بھی چاہے ہو، اور نہ ہی پھر یہ کہ ہاں بچوں کو دے دے تو پھر وہ تو اللہ ان کو ہدایت دے، تو پھر اول کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہوا ہے وراثت کے، ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ تقسیم کریں اور اجر سمیٹیں یا گناہ گار ہوں، دونوں ہی چیزیں کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ، تو اس لیے چھوڑ کے بھی جانا ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لونڈی غلام جو تھے ان کو آزاد کر دیا تھا،
اور کیا باقی بچا تھا آپ کے پاس؟ نہ کوئی درم، نہ دینار، نہ غلام، نہ لونڈی، نہ کوئی اور چیز، البتہ وہ سفید خچر چوڑا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے تھے. کیا نام تھا؟ دلدل، اسی کا نام تھا نا، دلدل بناتے آتے اسے. اور اپنے ہتھیار، یعنی ہتھیار سے مراد یہاں اس کی وہ نہیں بیان کیا گیا جس سے انہوں نے یہ بھی کہہ رہی تھی 7 تلواریں بھی بعض کہا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں ایک نیزہ اور ایک تلوار تھی. اور وہ زمین جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافروں کے لیے صدقہ کر دیا تھا، یعنی وقف کر دیا ہوا تھا، یعنی زمین کون سی تھی؟ یہ آپ نے شاید ابھی ہسٹری پڑھیں تھوڑی سی یہ اسلامی تاریخ کی، تو اس میں سے وہ خیبر میں سے جو ملیا تھا حصہ وہ تھا ایک باغ فدق تھا، فدق اس کی وہ مال فہ میں سے جو زمین ملی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. اور کس مقصد کے لیے وہ استعمال کرتے تھے؟ اس کی جو پیداوار تھی وہ مسافروں کے لیے اور جو ضرورت مند ہوتے تھے ان کے لیے وہ استعمال، وہ زمین جو تھی اس کی پیداوار کو اس کا استعمال کیا جاتا تھا. تو آپ نے وہ زمین بھی یعنی وہ صدقہ کر دی کہ نہیں کچھ بھی نہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے بھی فرمایا نا کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، کوئی درہم دینار نہیں ہوتے، ان کا ورثہ کیا ہوتا ہے؟ علم. وہ جو علم چھوڑ کے جاتے ہیں. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی چیزیں نہیں چھوڑی، بلکہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کے گھر میں جو چراغ جل رہا تھا وہ بھی پڑوسن سے ادھار تیل لے کر وہ چراغ جلایا گیا. چراغ بھی نہیں جلتا تھا ان کے گھروں میں. اور جو گھر میں وہی جو ہے یا کھانے کی جو چیز تھی وہ بھی کسی یہودی کے پاس اپنی زرہ گروی رکھوا کر اس سے یہ کھانے کی جو وہی جو تھے یا کھانے کا جو تھا وہ اب یہاں پر اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا گیا. تو موسٹ پرابلی وہ جوش ہو یا جو باقی کسی بیوی کے گھر میں کچھ ہوگا کہ بیویوں کا ذمہ داری تو مرد کی ہوتی ہے نا، چاہے وہ گروی رکھے اپنی رہن رکھے اپنی زرہ انہوں نے کسی سے وہ لیے ہوئے تھے تو اس کو آپ نے وہ تھا گھر میں، یعنی اس زرہ بھی رہن رکھ دی گئی ہوئی تھی. تو اور آپ صلی اللہ یہ بتانا آپ کو یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، بلکہ جو بھی ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتی ہے کہ بعد میں اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کر لیا جائے. ہاں تو اس کو اب زمین کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافروں کے لیے صدقہ کر دیا تھا. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم حببنی الیک وعلی ملائکتک وعلی انبیائک وجمیع خلقک. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنۃ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین ہم سب کی ساجی کو قبول فرما لیجئے، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دیجئے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیے کہ ہم دنیا سے گزریں لیکن دنیا کے خریدار نہ بنیں. یا الہ العالمین اتنا ہی ہم حاصل کریں جتنا کہ ہمیں اپنی گزران کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں قناعت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ تعالی ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ تعالی تو ہم سب کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت، ان کی ازواج اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ تعالی ہمارے بھی دلوں کو دنیا سے وہ جو بے رغبتی ہے اللہ ہمارے دلوں کو وہ عطا فرما دیجئے. یا رب العالمین، یا رب العالمین جو کچھ دیا ہوا ہے اللہ پاک وہ آپ کا انعام ہے. اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے اللہ اس پہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمارے گھروں میں اور ہمارے ملک میں اور تمام
مسلمانوں کے جو ملک ہیں اللہ پاک ہر جگہ اطمینان اور عافیت عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ کرونا کی وبا سے مستقل اس سے ہمیں اللہ نجات عطا فرما دیجئے یا رب العالمین۔ رمضان کی آمد ہے، رمضان شریف کے لیے اللہ تعالی ہمیں اسی طرح ہماری وہی رونقیں بحال کر دیجئے جو کہ آج سے 3 سال پہلے ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالی تو مجھ ناچیز کو بھی اللہ پاک اس رمضان میں داخل کرنے کے لیے ہمت اور عطا فرمائیے، صحت عطا فرمائیے کہ جس طرح پہلے سے سب کچھ ہوتا تھا ویسا ہی ہو جائے۔ ظاہر ہے بڑھاپا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ وہ کرونا نے رہی سہی بھی ہمت جو ہے اس کو کمزور کر دیا ہے۔ اللہ پاک تو ہمت عطا کرنے والا ہے، اگر تعالیٰ اپنے کام لینا ہے تو ضرور اس کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرما دیجیے ہم سب کو۔ یا اللہ ہم سب بہنوں کے گھروں میں عافیت عطا فرمائیے۔ تو اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائیے، سب کے دلوں میں جو بھی نیک اور جائز حاجات ہیں پوری فرما دیجیے، سب کے بیماروں کو خاص طور پر صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے، اور اللہ تعالی ہمارے بچوں کو نیکی کی ہدایت دے اور ہماری آئندہ نسلوں کو یا رب العالمین جہاد کے لیے تیار فرما دیجیے، اور ان کو ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم آپ کی اور آپ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ان تک پہنچا سکے اور ان کو عمل کے لیے خود رول ماڈل ہمیں سب کو بننے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔